سب سے پہلے شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عظیم سلجوقی سلطان الپ ارسلان کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، سلجوقوں کا ظہور اور عروج تاریخ اسلام کا ایک درخشاں باب ہے۔ وہ صفحہ تاریخ پر اس وقت نمودار ہوئے جب خلافت عباسیہ کے شجر اقبال کو گن لگ چکا تھا۔ سلجوقوں نے نہ صرف عباسیہ خلافت کو مٹنے سے بچایا بلکہ ایک بار پھر دنیا میں مسلمانوں کی عظمت و سطوت کا سکہ بھی بٹھا دیا۔ سلجوق فرما رواؤں میں سلطان الپ ارسلان کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی عظیم سلجوقی سلطان الپ ارسلان ہے، جن کی ذکر کے بغیر سلجوق سلطنت کی تاریخ ادھوری ہے۔ الپ ارسلان 20 جنوری سن 1029 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام محمد بن داؤد چغری تھا۔ الپ ارسلان اپنے چچا تغرل بیگ کے بعد تخت نشین ہوئے، اور آپ نے سن 1063 سے سن 1072 تک سلجوق سلطنت پر سلطان کے فرائض سر انجام دیے۔ آپ سلجوق سلطنت کے سب سے طاقتور سلطان سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے دور حکومت میں سلجوق سلطنت بہت وسیع ہوئی، اور آپ کے دور میں مکہ اور مدینہ جیسے عظیم شہر بھی سلجوق سلطنت کے حدود میں آئے۔ الپ ارسلان چھوٹی عمر میں بہت بہادر بن گئے تھے، اور اپنے چچا کے ہمراہ فاطمیوں کے خلاف کئی جنگوں میں شامل رہے، اور اپنے والد کے وفات کے بعد الپ ارسلان خراسان کے گورنر مقرر ہوئے۔ جب آپ کے چچا تغرل بیگ کا انتقال ہوا تو اس نے اپنے جانشین اپنے بیٹے سلیمان کو نامزد کیا، جو کسی بھی صورت سلجوق سلطنت کے تخت کو سنبھالنے کے قابل نہ تھا۔ یوں الپ ارسلان اور ان کے چچا کے درمیان تخت نشینی کی لڑائی شروع ہوئی، اور سن 1063 میں الپ ارسلان نے تمغان کی جنگ میں اپنے چچا کو شکست دی، اور دریائے عاقبت سے لے کر دریائے دجلہ تک سلجوق سلطنت کے حکمران مقرر ہوئے۔ الپ ارسلان نے سلجوق سلطنت سنبھالنے کے بعد 7 سال تک ان علاقوں کو اسلامی لحاظ سے مضبوط کرنے میں گزارے جو کمزور پڑ رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے نئے علاقے فتح کرنے اور سلجوق سلطنت کو پھیلانے کا فیصلہ کیا۔ ان کا اگلا مشن قریبی صلیبی علاقے تھے جن کو وہ فتح کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فاطمی خلافت کو ختم کر کے وہاں خلافت عباسیہ کو قائم کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ اپنے اسی مقصد کے لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے ان کے ساتھ آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو ان علاقوں کو فاتح بنا دیا، اور اس کے بعد سلطان نے شام کی طرف پیش قدمی کی تاکہ وہاں حلب میں قائم مرتاسیہ حکومت کو ختم کر دے۔ سلطنت مرتاسیہ ایک کفری حکومت تھی جو صالح ابن مرداس نے سن 414 ہجری میں قائم کی تھی۔ الپ ارسلان نے اس حکومت کو ختم کر کے وہاں ایک عباسی خلیفے کو بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ جنوبی شام کے علاقے کی طرف بڑھے، جہاں اس نے مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلجوقی کی ان فتوحات نے رومی بادشاہ رومانوس چہارم کے دل میں شدید غصے کی آگ بھڑکا دی۔ جلدی اس نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کے خلاف کافی جنگیں لڑی، جن میں اہم جنگ ہنود جو سن 1070 عیسوی میں رومی افواج اور سلجوقی افواج کے درمیان مینسیکلٹ کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ جنگ رومانوس کی آخری جنگ تھی۔ اس جنگ کا شمار بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح اس دور کے مسلمانوں کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس جنگ میں رومی لشکر کی نفری تقریباً 2 لاکھ تھی، اور اس کے ساتھ 35,000 فرانس وغیرہ کی فرنگی اور 15,000 بازنطینی فوج کے نائب ٹیمپلر بھی شامل تھے۔ 1 لاکھ سرنگیں کھودنے والے اور تقریباً 1000 مزدور ہمراہ تھے۔ ساتھ 400 بیلوں پر نال اور میخیں لگی ہوئی تھی۔ علاوہ 1000 بیل زینے اور منجنی کی اٹھائی ہوئی تھی۔ کئی ہزار منجنی کی تھی جو 200 گاڑیوں پر لدی ہوئی تھی۔ جنگ سے پہلے الپ ارسلان نے جنگ روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر رومانوس نے اسے ٹکرا دیا۔ ادھر سلجوقی سلطان الپ ارسلان بھی 30,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں نکلے۔ مشرقی ترکی میں جیلوان کے شمال میں مینسیکلٹ کے مقام پر میدان جنگ بنا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور ذی-القعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کی کثرت پر خوف لاحق تھا، مگر وہ ایک متقی انسان تھا جس نے فتح حاصل کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اسباب استعمال کی۔ وہ علماء کے بہت نزدیک تھا اور ان سے نصیحت حاصل کرتا تھا۔ اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد الملک بخاری نے مشورہ کیا کہ جمعے کے سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات مجاہدین کو جنگ کی ترغیب دیں گے۔ پھر جب جمعے کی نماز اور خطبہ ہو چکا تو روما دونوں لشکر آمنے سامنے آئے۔ اس وقت سلطان گھوڑے سے اترے اور اللہ عز و جل کے حضور سجدہ کیا اور اپنا سر مٹی پر رکھا اور باری تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ الپ ارسلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیبی مدد فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت دی۔ لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین نے میدان جنگ میں کفار کے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور ایمان سے سرفروش مجاہدین نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی۔ ان کا بادشاہ رومانوس کو ایک رومی غلام نے گرفتار کیا۔ بے شمار عیسائی قتل ہوئے۔ جب رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا، سلطان نے 3 تھپڑ مار دیے جس سے وہ زمین پر گر گیا۔ سلطان نے اپنا پاؤں رومانوس کے گردن پر رکھا اور اس سے پوچھا، اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو وہ بولا، بہت برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، میرے متعلق تیرا خیال ہے؟ رومانوس نے کہا کہ شاید آپ مجھے
मार देते या कुस्तंतिनिया की सड़कों पर घसीटते। अल्लाह पर सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें माफ करता। सुल्तान ने रोमानूस से 15 लाख दिरहम तावान लेकर इसे आज़ाद किया और इस जंग की वजह से अनातोलिया हमेशा के लिए ईसाइयों के हाथ से निकल गया। नाज़रीन, जब ख्वारिज़मी तुर्कों के खिलाफ एक मुहिम में कैदी बनाकर लाए गए तो आप ख्वारिज़मी गवर्नर यूसुफ की तलवार से शदीद जख्मी हुए और 4 नवंबर सन 1072 को इंतकाल कर गए। नाज़रीन, तुर्क कौम आज भी इतना अरसा गुजरने के बावजूद जंग हुनूद को याद करते हैं।